فروا صاحبہ یہ ساری جو گفتگو رائے صاحب کی آپ نے سنی وہ ایک پنجابی کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ سانو مرندہ شوق بھی سی، ایک شہر دے لوگ بھی ظالم تھے سانو مرندہ شوق بھی سی، منیر نیازی صاحب. ہاں جی. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کون قصوروار ہے؟ مطلب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ رائے صاحب نے جو ابھی بات بتائی کہ ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں. میرا خیال سے غلط فہمی ہو گئی ہے. اس کے قصوروار وہ پیٹس ہیں جو گنڈا پور صاحب نے کھائے تھے. پیٹیز جو ظاہر ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کھائے تھے، اور پھر وہ شاید وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے وہ 24-30 گھنٹوں کے اندر کھایا تھا، اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے گھوم آتے ہوئے، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے 12 اضلاع سے گھومتے ہوئے پھر واپس کے پی پہنچے تھے. تو میرا خیال سے یہ کھانے کا قصور ہے، قصور سارا روٹی دا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کس کو بلیم کرنا چاہیے، مگر الٹیمیٹلی اس کا نقصان پی ٹی آئی سے زیادہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. دیکھیں بانی پاکستان تحریک انصاف نے جو اپائنٹمنٹس کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کو فرنٹ پہ لے کر آپ عمران خان کہہ سکتی ہیں. ہاں میں عمران خان کہہ سکتی ہوں. کہیے آپ. میں عمران خان صاحب نے جو اپائنٹمنٹس کی تھی انہوں نے یہ سوچ کر اپائنٹمنٹس کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ انوالوڈ ہیں نا رابطے میں ہیں وہ شاید میرے لیے کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد خان صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی حل نہیں نکل رہا، پھر انہوں نے بیان دیا کہ اب ٹیبل ٹاک ہی نہیں ہوگی. پھر انہوں نے بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ ہوا ہی نہیں تو کون رابطہ کر رہا تھا؟ اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو غائب ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی مسٹر انڈیا ہے یا مسٹر پاکستان ہے کہ جو گھڑی کے وہ چینج کرتے ہیں اور ایک دم سے وہ نظر ہی نہیں آتے اور غائب ہو جاتے ہیں. ان کی قیادت کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی ابڈکٹ کر لیا اور غائب ہو گئے. تو یہ ساری ملی بھگت ہے. وہ کہتے ہیں نا، آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ مثال ہے نا کہ بلی دیکھ کے کبوتر کو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. تو یہ وہ والا کام کر رہے ہیں، یہ کبوتر بنے ہوئے ہیں، یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ بلی آ گئی ہے. اور اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ موجودہ سیٹ اپ کو جا رہا ہے. سیٹ اپ میں استعمال کر رہی، گورنمنٹ نہیں کر رہی، سیٹ اپ استعمال کر رہی لفظ. اور نقصان عمران خان کو، ان کی فیملی کو جا رہا ہے. بہنیں ان کے اندر ہیں، بھانجا ان کا اندر ہے، خود وہ اندر ہے، بیگم ان کی اپنی اندر ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر باقی سب باہر ہے، بہنیں بھی اندر ہیں. ہاں تو وہی کہہ رہی ہوں، بہنیں بھی اندر ہیں، بھانجا بھی اندر ہے. تو پھر جو باہر ہے وہ کر کیا رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اوے میں نہیں چھوڑوں گا، میں آ جاؤں گا اور جیل توڑ دوں گا اور نکال کے لے جاؤں گا. اس طرح یہ فلم نہیں چل رہی ہے. یہ کوئی گنڈاسا نہیں پکڑا ہوا انہوں نے، یا وہ مولا جٹ شوٹ نہیں کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آن سوشل میڈیا اور نیچے سے آوازیں پارٹی میں شروع ہو گئی ہیں اٹھنا. اور حماد اظہر کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو پارٹی سے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب کی قیادت نہیں لے کر آ سکے. وہ کہہ رہے ہیں میں کے پی سے تو آ گیا، آپ لوگ کدھر تھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ لگا کے چلے گئے. تو آئی تھنک ایوری بڈی از فولنگ اراؤنڈ اینڈ وی نو دیٹ وائی، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ عمران خان ٹو بی آؤٹ. اور یہ بات ان کی اپنی بہن آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں. وہ آڈیو آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی ہے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو بہت احسن طریقہ تھا کہ آپ تھوڑی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے. جس طریقے سے بیانات وہ دیتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اینڈ کمپنی، اس کا الٹیمیٹلی شاید 9 مئی کا نقصان جتنا ہوا ہے وہ ہوا ہے. اس میں وہ ایڈ اپ ہی کر رہے ہیں، کچھ سبٹریکٹ بیان وہ دیتے ہیں، ڈنڈا پی ٹی آئی کے کارکن کو بچارے. ہاں مطلب دیکھیں نا، ان کو کہتے تنہائی میں ڈال دیا انہاں دی وجہ تو، ان کی بہنیں اندر ہو گئی انہاں دی وجہ تو.